بڑی اچھی کتاب لکھی ہے شریکت الحسین پبلیکیشن والوں نے، علی چہرہ یزدہ، خوبصورت، اس میں ساری واقعات بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جنہوں نے لکھی ہے، علامہ افتخار حسین نقوی، انہوں نے نظر ثانی کی ہے، اس کو کتاب کو دیکھا ہے، اور کسی بچے نے بیچارے نے اسے بیچا ہے، تو میں اردو بازار ایسے دیکھا تو یہ میں نے کتاب وہاں سے لی، اور بچے کسی نے اسکول کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو میرے مولا علی علیہ السلام کا واقعہ اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کے ایک ذاکر ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے جواد کربلائی، دل کرتا ہے ایک ایک لفظ کو انڈر لائن کر کے پڑھا جائے، اس کی گہرائی کو دیکھا جائے، تو ایسے لگتا ہے جس نے بھی میرے مولا علی کو پکارا نجات پا گیا، جس نے میرے مولا کے بیٹوں کی خوب اپنے ذہن میں رکھی، دل میں رکھی، وہ نجات پا گیا۔ یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ آغا جواد کربلائی کربلا میں ہوتے ہیں، زیادہ تر مولا حسین علیہ السلام کے بہترین مداحاں ہیں، میرے مولا کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایسے جب سفر کرتے ہیں، ان کا مختلف گاؤں سے سفر ہوتا ہے، رستے میں رہنا بھی پڑتا ہے، ایک جگہ پہ رکے، کہتے میں رکا، ایک بوڑھا مجھے بڑا اچھا لگا، میں اس سے گفتگو کر رہا تھا، تو گفتگو کے بعد وہ مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کس قبیلے سے ہیں، اپنا بتانے لگے، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ میں نے پوچھا کون سردار ہے، اس نے بتایا فلاں سردار ہے، کیا خوبی ہے، کہنے لگا کہ بہت طاقتور ہے، 4000 اس کے پاس گھوڑا سوار ہے، اس کے 4000 لوگ اس کے متحد ہیں۔ یا میں نے کہا واہ، اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوچھنے لگا کہ آپ بتائیں آپ کے سردار کون ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا میں بتاؤں کہ علی علیہ السلام میر کائنات، فخر کائنات، میرے بادشاہ ہیں، میرے امام ہیں، وہ میرے سردار ہیں، اور بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی طاقت کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے آغا جواد کربلائی فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس بندے کی اتنی معرفت نہیں ہے، بس بیچارہ نام کے مسلمان ہیں، اسے نہیں پتا کہ اہل بیت کیا ہے، نبی پاک کا خاندان کیا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے بس کہا یار میرا پیر جو میرے قبیلے کا سردار ہے، جسے میں سردار مانتا ہوں، وہ بھی بہت عظیم ہے، بس اتنا سمجھ لو۔ وہ کہتے ہیں اتنا ہی کہا کہ اگر کوئی مشرق میں ہو تو میرا سردار مغرب میں ہو، کوئی مشرق میں انہیں مدد کے لیے پکارے، وہ مغرب سے مشرق میں آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر مشرق میں ہو تو وہ مغرب سے آ جاتے ہیں، مغرب میں ہو تو مشرق سے آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بس یہ اتنا ہی میں نے، اور کہتا میں نے کہا کہ اگلی دفعہ جب کبھی آیا ادھر تو میں علی علیہ السلام کی ولایت بیان کروں گا، ان کے فضائل بیان کروں گا، اس کو بتاؤں گا کہ میرے امام کون ہے۔ کہتا میں چلا گیا، سال کے بعد پھر ایسے مجالس پڑھتے، کہیں اس رستے سے گزر ہوا، کہتے میں آیا، میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بندہ بیچارہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ کہتے مجھے افسوس ہوا، اور واقعی بات بھی ہے کہ اگر وہ بتاتے تو ہو سکتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا، اب یہ ان کو پریشان نہیں کہ بتا دیتا۔ کہتے ہیں میں ادھر رہا، میں نے ان کے بیٹوں سے تعزیت کی، افسوس کیا، فاتحہ وغیرہ پڑھی، اور میں نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلیں۔ آغا جواد کربلائی چلے گئے، کہتے ہیں قبر پہ گئے، واپس ہوئے نا تو کہتے ہیں میں رات ادھر رہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یقیناً واسطہ دیا ہوگا آل محمد کا، اس گھر کا۔ کہتا میں نے کہا یا اللہ مجھے وہ بندہ تو دکھا، مجھے وہ خواب میں ملے، کہاں ہے؟ کہتے رات کو میں ادھر سویا، مجھے وہ خواب میں ملے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تیرے ساتھ کیا ہوا اور اگلے مرحلے کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی فوت ہوا، قبر بند ہوئی، وہ فرشتے منکر اور نکیر آ گیا، سوال پوچھے، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا پوچھتے ہیں۔ ایک تو جو ولایت علی ابن ابی طالب کو جانتا نہیں ہے ویسے ہی عربی بھول جاتا ہے، چاہے عرب میں بھی کیوں نہ ہو۔ کہتا پریشان ہو گیا کہ سوال کچھ پوچھیں جواب کچھ دوں۔ کہتا اتنے میں مجھے یاد آیا کہ وہ ایک بندہ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرا پیر بڑا کامل ہے، بڑی مدد کرتا ہے، تو کیوں نہ اس کے سردار کو پکارا جائے، وہ جو مدد کرتے ہیں، مشرق سے مغرب آ جاتے ہیں، مغرب سے مشرق چلے جاتے ہیں۔
کہتے میں نے یاد کیا، کہتے جیسے کیا تو عالی شان ذی شان، بلکہ عظمتیں تو انہی کے نالین پاک سے پھوٹتی ہیں۔ عظمت ہے ہی آل محمد کے در کی، حمد اس خدا کی ہے جس نے ایسا گھرانہ ہمیں دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتے خاموش ہے، مولا نے فرمایا ہاں، مولا نے فرمایا اسے تعارف کرو، اگر تعارف کروایا گیا، بندہ اچھا تھا۔ اب اس تک ولایت علی ابن ابی طالب پہنچی نہیں تھی، تو مولا نے فرمایا کہ اسے تعلیم دو، کہتا ہے اس نے قبول کر لیا۔ مولا نے فرمایا بخشش اس کی، فرمایا جاؤ اسے ہمارے سبب سے ہم اس کی سفارش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جنت میں مجھے جنت کے باغوں میں پھینک دیا گیا، ادھر پھینک دیا گیا۔ مطلب حدیث پاک ہے کہ جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب اس تک صحیح طرح سے پہنچی نہیں تھی۔ وہ بیچارہ قاصر تھا، مقصر نہیں تھا کہ جان بوجھ کے کہ علی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں۔ یہ بڑا فرق ہے، بڑا خوبصورت یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ وہ بیچارہ قاصر تھا، مولا علی علیہ السلام کی شان نہیں جانتا تھا۔ اس نے قبول کر لیا اور مولا نے فرمایا اسے میری ولایت کا سبق دو، یا میرے مولا نے فرمایا کہ اس کی سفارش ہم کرتے ہیں، اس کی شفاعت ہم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ ایسا بادشاہ ہے، یہ ایسا گرانہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے مدد فرماتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے مدد فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں قبر میں بھی ضرورت ہو، اگر ان کی خوب آ جائے، کسی نے تعارف کروایا ہو کہ ہاں علی علیہ السلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کی شفاعت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور اس کو میرے مولا علی علیہ السلام کے صدقے سے جنت مل گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرج علی۔